کلپ نمبر 1424۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ زخرف کی آیت نمبر 79 سے 81 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ام ابرموا امرا فإنا مبرمون۔ ترجمہ: کیا انہوں نے کام پکا کر لیا ہے تو ہم بھی اپنا کام پکا کرنے والے ہیں۔ ام ابرموا امرا، کیا انہوں نے کام پکا کر لیا ہے؟ یعنی کیا کفار مکہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف سازش کرنے اور دھوکے سے انہیں ایذا پہنچانے کا کام پکا کر لیا ہے؟ اور در حقیقت ایسا ہی تھا کہ قریش دار الندوہ میں جمع ہو کر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے کے لیے ہیلے سوچتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تو ہم بھی اپنے نبی کی حفاظت اور ان کے منکروں کی بربادی کا کام پکا کرنے والے ہیں۔ کفار قریش نے دار الندوہ میں جمع ہو کر تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو سازش تیار کی، اس کی تفصیل اس آیت میں ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ترجمہ: اور اے حبیب، یاد کرو جب کافروں نے تمہارے خلاف سازش کی کہ تمہیں باندھ دیں یا تمہیں شہید کر دیں یا تمہیں نکال دیں، اور وہ اپنی سازشیں کر رہے تھے، اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرما رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ ام يحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون۔ ترجمہ: کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی آہستہ بات اور ان کی خفیہ مشاورت نہیں سنتے؟ ہاں، کیوں نہیں، اور ہمارے فرشتے ان کے پاس لکھ رہے ہیں۔ ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی آہستہ بات اور ان کی خفیہ مشاورت نہیں سنتے؟ یعنی کیا کفار یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی آہستہ بات اور ان کی خفیہ مشاورت نہیں سنتے؟ ہاں، کیوں نہیں، ہم ضرور سنتے ہیں، اور پوشیدہ ظاہر ہر بات جانتے ہیں، ہم سے کچھ نہیں چھپ سکتا، اور ہمارے فرشتے ان کے پاس ان کے تمام اقوال اور افعال لکھ رہے ہیں۔ اس میں ان کی آہستہ باتیں اور خفیہ مشاورتیں سب شامل ہیں، اور جب کوئی خفیہ بات فرشتوں سے پوشیدہ نہیں تو ظاہری اور باطنی تمام چیزوں کو جاننے والے رب تعالیٰ سے کیسے چھپ سکتی ہے؟ تنہائی میں گناہ کرنے والے اللہ تعالیٰ سے ڈریں۔ اس آیت میں ان لوگوں کے لیے بھی نصیحت ہے جو لوگوں کے سامنے گناہ کرتے ہوئے تو خوف محسوس کرتے ہیں، لیکن تنہائی میں گناہ کرتے ہوئے اس رب تعالیٰ سے نہیں ڈرتے جو ان کے ظاہر کو بھی جانتا ہے اور ان کے باطن سے بھی خبردار ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں جس نے لوگوں سے تو اپنے گناہوں کو چھپایا اور اس ذات کے سامنے ظاہر کیا جس سے کوئی خفیہ چیز پوشیدہ نہیں، تو اس نے اپنے نزدیک اس ذات کو دیکھنے والوں میں سب سے ہلکا سمجھا، اور یہ منافقت کی نشانی ہے۔ قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين۔ ترجمہ: تم فرماؤ ایک ناممکن بات کو فرض کر کے کہتا ہوں کہ اگر رحمان کے کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرنے والا ہوتا۔ قل، تم فرماؤ۔ ارشاد فرمائے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ فرمائیں کہ میں ایک ناممکن بات کو فرض کر کے کہتا ہوں کہ اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرنے والا ہوتا، لیکن اس کا کوئی بیٹا نہیں، کیونکہ اس کے لیے اولاد ہی محال ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ نضر بن حارث نے کہا تھا فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نظر کہنے لگا تم دیکھ لو قرآن میں میری تصدیق آ گئی ہے۔ ولید نے اس سے کہا تیری تصدیق نہیں ہوئی، بلکہ اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ رحمان کی اولاد نہیں ہے۔